ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم نے کراچی کو ڈسکس کیا۔ کراچی میں جو ابھی فائرنگ کے واقعات سے کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی، میر صاحب نے اس میں بڑا مدبرانہ تجزیہ دیا۔ ابھی لی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، کچھ ہلاکتوں کی بھی خبر ہے، گاڑیاں بھی نظر آتش کر دی گئی ہیں۔ یہ تو صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ویسے جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ ہوا تھا واقعہ جب فائرنگ کا ہوا تھا، وہ تو جواب میں بولٹر مارکیٹ پہ لی مارکیٹ بولٹر مارکیٹ قریب قریب یہ سمجھیں کہ لاہور کا شالمی ہے جیسے، اور اس علاقے میں یہ اب دکانوں کا جلنا بلاسٹ ہونا، یہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پلان، ایک سازش تھی، فائرنگ پلان تھی، رد عمل پلان ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ عوامی تحریک کو کم از کم یہاں آنے اور پھیلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اور یہ میرے خیال میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ صحیح، نہیں سب کچھ پلانڈ ہے اور جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے جی۔ اچھا میر صاحب، ترکی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیا نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے کوئی اہمیت ہو سکتی ہے اس میں؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئے اس لیے ہیں کہ پاکستان کی قیادت کو خاص طور پر قائل کریں، خاص طور پر دائیں بازو کی قیادت کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ذہن اسلامی ہے، تو پاکستان میں دائیں بازو کی قیادت ان کا احترام کرے گی۔ وہ جماعت اسلامی کے منور حسن سے مل رہے ہیں، وہ نواز شریف کے زہرانے میں بھی جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس میں کسی کمپرومائز کی تو گنجائش نہیں ہے، اور وہ ہمارے بہت ہی محترم و معزز دوست ہیں۔ کل میں نے اس کا بڑا تذکرہ کیا تھا پاکستان ترک دوستی کا۔ آج چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنا سمجھیے گا کہ وہ اس کو جو اس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ کسی کام کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانے میں سعودی عرب کے لوگ آیا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارا ان سے تعلق بالکل دوستانہ برادرانہ ہے۔ ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، RCD سے لے کر اور خلافت موومنٹ سے لے کر ہمارے ان کے پرانے تعلقات ہیں۔ وہ کوئی بات کریں گے تو جواب میں جو ہماری قیادت ان کو بات کرنا چاہے گی، وہ بھی بات کو بڑے غور سے تحمل سے سنیں گے، اور وہی بات وہ سمجھیں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ جی میر صاحب، آپ کی اجازت سے اسٹوڈنٹس کو شامل کروں گی۔ جی شجاع حسین، یونیورسٹی آف گجرات سے آپ نے جوائن کیا، ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر میرا آپ سے یہ کویسچن تھا کہ کراچی میں جو بھی سچویشن ہوئی ہے اور یہ جو جتنا کرائم ہو رہا ہے کراچی میں، اب یہ پولیٹیکل پولیس مطلب کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پولیس کی وجہ سے مطلب یہ سارا سسٹم خراب ہوا ہے، اور جتنے مطلب اپنے بندے ہیں، لیٹ سپوز MQM اور پیپلز پارٹی کے جتنے بندے ہیں مطلب انہوں نے اس میں کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل پولیس جو ہے یہ کب یہ پریشر سے پولیٹیکل پریشر سے آزاد ہوگی؟ اصل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو پولیس ہے اسے پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ حکومتیں اپنے ہی مرضی کے IG DIG لگاتی ہیں، اور بلکہ SPs تک لگاتی ہیں، پھر اپنی ہی مرضی کے تھانے دار ہر MNA MP اپنے علاقے میں لگاتا ہے۔ جی کراچی کی صورتحال، سندھ کی صورتحال خاص طور پر بڑی تشویشناک اس لیے ہے کہ وہاں پارٹیوں کا جو کلیش ہے اس میں ایسی پولیس رکھے گئے ہیں، خاص طور پہ تھانوں میں ایسے افسر رکھے جاتے ہیں جو وہاں کی مقامی جو پارٹی ہوتی ہے اس کو سوٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، اور اس ٹرینڈ نے ہی کراچی میں بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں۔ ایک دو لوگ جو آئے تھے، جو ہٹ کے تھے، انہوں نے جب کارروائی کی پچھلی بار تو نتیجہ نکلا کہ باری باری وہ سارے SHO مار دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی کچھ جرت مند بہادر لوگ اب بھی بہت سی کارروائیوں میں مصروف ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پولیس سے صحیح کام لینا امن و امان کا، تو اسے پولیٹیسائز جو کیا گیا ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جی حفصہ سعدیہ، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میرا سوال بھی کراچی کی سچویشن سے ریلیٹڈ ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس مسئلے کو جو ہے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، تو آخر اس مسئلے کا سنجیدگی سے حل کیوں نہیں ابھی تک عمل میں آیا؟ اصل میں یہی جو ہے، ایک تو دیکھیں نا، پولیس ہے تو پولیٹیکل ہے، وہاں کی صورتحال ہے مصنوعی ہے، کہ آپ نے وہاں جو حلقہ زیادہ ہے سندھ کے انٹیریئر میں تو پیپلز پارٹی ہے، لیکن وہاں MQM ایک سیکنڈری پارٹی کے طور پر ہے۔ کراچی میں MQM ہے، پیپلز پارٹی سیکنڈری پارٹی کے طور پر ہے، ثانوی پارٹی کے طور پر ہے۔ انہوں نے اتحاد کر دیا ہے، ANP کا سٹیک ہے، ایک ہی ان کی سیٹ ہے، لیکن ان کا پٹھان کیونکہ بہت سارے ہیں آج کل قیادت وہی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کا سٹیک ہے۔ تینوں پارٹیاں سٹیک ہولڈر ہیں، تینوں پارٹیاں اقتدار میں ہیں، تینوں پارٹیاں مل کے کچھ جو فیصلے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج سے کے بعد ہنگامے نہیں ہوں گے، اس دن ہنگامے رک جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی کنٹرول تو ہے، لیکن چند دنوں کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے مطالبے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آج کا فیکٹر ہے یہ ایک تازہ فیکٹر ہے جی، یہ یعنی کہ کراچی سے باہر سے آنے والوں کو خلاف ایک رد عمل ہے۔ جو سندھ سے آئے تھے اور پھر جو عوامی تحریک والے جو آئے تھے، ان کو اس طرح ویلکم کرنا جو ہے وہ کراچی کی مہمان نوازی کی روایت کے بھی خلاف ہے، اور اس کے اثرات میرے خیال میں زیادہ دور تک جائیں گے۔
جی کشف ریاض آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ کوشچن ان سے فاطمہ بھٹو پہ ہے کہ میں فاطمہ بھٹو کے سیاسی مستقبل کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. کیا وہ عمران خان کے نشانہ بشانہ کے کھڑی ہوں گی اور ان کا سندھ کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ ابھی تو یہ فیصلہ نہیں انہوں نے کیا شہید بھٹو کی پارٹی نے کہ وہ کہاں کھڑی ہوں, کس کے ساتھ چلیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو کی جو وراثت ہے وہ مرتضیٰ بھٹو کے ذریعے فاطمہ بھٹو تک بھی پہنچتی ہے. بیٹا ہے, یہ پوتی ہے, اگر نواسہ بلاول ہے تو یہ پوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ خاندان میں جو آدمی اقتدار میں آ جاتا ہے اور قوت پہ قابض ہو جاتا ہے پھر وہی ایک طرح کی لیگیسی لے کے چلتا ہے. سندھ میں بھی یہی ہوا ہے. بھٹو صاحب کے انتقال کے بعد نصرت بھٹو اور بے نظیر لے کے چلی. مرتضیٰ باہر تھے, شاہ نواز بھی باہر تھے, تو بے نظیر بالآخر علامت بنی بھٹو صاحب کی لیگیسی کی. نصرت بھی نہیں رہی اور آگے چل کر پھر اب آصف زرداری اور ان کے بیٹے کی طرف ہے. اب ایک نئی صورتحال ہے. کیا فاطمہ بھٹو آتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, اور اگر سچ مچ غنوہ بھٹو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے تو یہ ایک بڑا ایک ایسا سچویشن ہوگی کہ سندھ کی سیاست میں ایک نیا ایلیمنٹ ہوگا. جس طرح ممتاز بھٹو جو ہیں وہ آ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں تو سندھ کے اندر ایک طرح کا ایک ڈیفرنٹ ایٹماسفیئر بھی پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے. اگر فاطمہ ادھر آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں ایک پازیٹیو نکل سکتے ہیں. جی ثاقب آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر جیسا دیکھیں کہ شکاگو میں بھی ابھی باہر بھی اس کی کانفرنس کے باہر پروٹیسٹ لوگ کر رہے تھے, اور امریکہ نے جو امداد ہے جو اس نے پاکستان کو دینی ہے وہ اس نے مشروط کر دی ہے نیٹو سپلائی سے. تو کیا پاکستان کو اس امداد کی طرف دیکھنا چاہیے یا اس کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ سلالہ جو حملہ ہوا تھا ہمارے 24 جو جوان جو شہید ہوئے تھے اس پر معافی مانگے یا ڈرونز حملے جو ہیں وہ روکیں؟ دوسرا آپ نے ابھی رائٹ ونگ کی بات کر رہے تھے تو دفاع پاکستان کونسل بھی مطلب اسلام پسند ہے, وہ بھی ایک رائٹ ونگ کی پارٹی ہے, تو اس نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ 27 مئی سے کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرے گی, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اسی کے لیے منور حسن صاحب سے بھی مل رہے ہیں آج طیب اردگان, کیونکہ وہ بھی اس دفاع پاکستان کونسل کا حصہ ہیں. اگرچہ اس کونسل میں تو جماعت الدعوہ کو گنا جاتا ہے کہ گویا وہ زیادہ جہادی لوگ اس میں ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن شکاگو میں جو لوگ نکلے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کون ہیں؟ سابق فوجی ہیں جو اپنے میڈل اور طبقے اچھال کے پھینک رہے تھے, لو نیٹو والوں اس کو سنبھالو, ہم عراق میں لڑے تھے, ہم افغانستان میں لڑے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھا ہے, ہم یعنی وہ فوجی تھے جو عراق اور افغانستان میں لڑے تھے, ویتنام والے نہیں, تازہ لڑنے والے. وہ اپنے ٹرامے کا, اپنے دکھوں کا, کرب کا, وہ کہتے ہیں ہم ضمیر کے قیدی بن سکتے ہیں, ہم اب حالات کے قیدی نہیں بنیں گے اور اپنے ضمیر سے غداری نہیں کریں گے. وہ ساتھ تھے, 10,000 کے قریب لوگ تھے, اور لوگ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے, وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہ مظاہرے کہہ رہے تھے. سابق فوجیوں کا مظاہرہ کرنا بڑا سگنیفیکنٹ بات ہوتی ہے, اور وہ ایک جو اینٹی وار ایک کمپین تھی اس کا حصہ تھے, اینٹی وال اسٹریٹ کا بھی حصہ ہے. یہ امریکہ میں ایک نیا فنومینا جو امرج کر رہا ہے, یہ فنومینا یقینی طور پر اپنی ایک خاص اہمیت بھی رکھتا ہے.